لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 31ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اگرچہ سلسلہ کلام پہلے مکمل ہو چکا تھا، یعنی طلاق کے حوالے سے اور اسی طرح سے فوت ہونے کے حوالے سے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے، اور پھر نماز پر اس چیز کو مکمل کیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی ایک علامت ہے، فرض بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، اور دین اسلام کا ایک بڑا اہم رکن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے، پرورش کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا واپس بلا لے گا، لہذا انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور بندگی اختیار کریں۔ تو تاکید کی گئی تھی کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور ایسی نماز جس میں نماز کی تمام خوبیاں ہوں، ایسی نماز ہر لحاظ سے وہ مکمل ہو، یعنی اس میں کوئی کمی نہ رہے، اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے کہ ایک فرما بردار غلام۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اس کے احکامات کی پابندی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ اور پھر یہ کہ چاہے خوف کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، نماز کو پڑھو، اور اسی طرح سے خواہ بیمار ہو، صحت مند ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، اس کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، حالت جنگ میں ہو یا امن میں ہو، یعنی ہر حالت میں جو ہے اس کو ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اور پھر آگے تتمہ کے طور پر پھر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ والذین یتوفون منکم، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، یعنی بیوہ ان کے پیچھے ہوں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہوں۔ فرمایا کہ وصیۃ لأزواجہم، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں وصیت کر جائیں۔ یہ وصیت بڑی اہم چیز ہے، یہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی آدمی جوان ہے اور ابھی تو عمر پڑی ہے، اور یہ نہیں، وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت صرف مال کے حوالے سے نہیں ہے، اور بھی دوسرے حوالوں سے ہے۔ بچوں کو اچھی عمل کی تاکید کر کے جانا کہ دیکھو بچوں، میرے بعد تم نے اللہ کی اطاعت اور بندگی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں وصیت۔ ہم صرف مال کے لیے اس رکھتے ہیں، جبکہ مال کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ صرف 1/3 کی ہی وصیت کرنے کی اجازت ہے انسان کو، باقی 2/3 وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے حصے، وہ تو اس میں کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو 1/3 اپنے مال کے حوالے سے انسان وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے لیے کرے، چاہے غیر رشتہ داروں کے لیے کرے، کسی ادارے کے لیے کرے، یہ اسے اختیار ہے۔ بہرحال وصیت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں
اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں ہوں تو چاہیے کہ ان کو وصیت کر کے جائیں، وصیت کریں اپنی بیویوں کے حوالے سے۔ اور یہ کہ متاعن الی الحول، کہ کم از کم 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے، غیر اخراجن، اور ان کو نکالا نہ جائے گھر سے۔ اب دیکھیں جب عورت عدت پوری کر لیتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اس کی مرضی جہاں بھی وہ جائے، پھر جہاں چاہے نکاح کرے، یعنی پھر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ رہنا چاہتی ہے وہاں تو فرمایا کہ 1 سال تک اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ اس میں حکمت ہے کہ گھر کے کوئی اور فرد جو ہے اس کو اپنی زوجیت میں لے لے۔ ہمارے ہاں تو اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، لیکن عرب میں یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہوئی ہے تو مرد کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی اس کو زوجیت میں لے لیتا تھا، عقد ثانی کر لیتا تھا، کوئی عیب نہیں، یعنی یہ ایک عام بات تھی، یہ کر لیتے تھے۔ اور یہ ایک بڑا اچھا سسٹم تھا کہ جب وہ وہاں رہے گی تو کوئی نہ کوئی اس کو اپنا لے۔ لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلتی ہے وہاں سے، خود جانا چاہتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اگر وہ معروف طریقے سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہ کرے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ تو فوت ہونے کی صورت میں تھا، اور عدت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فوت ہونے کی صورت میں عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی صورت میں، اب طلاق کے حوالے سے بھی بات پیچھے ہو چکی کہ اس کے لیے 3 مہینے اس کے۔ وللمطلقات، اور اسی طرح سے طلاق یافتہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے، متاع بالمعروف، ان کو بھی بھلے طریقے سے کوئی دے دلا کر رخصت کرو۔ اب طلاق ظاہر ہے کہ یہ تلخی ہوتی ہے اس موقع پر، ورنہ خوشی میں تو کوئی نہیں۔ تو بہرحال اسلام جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو تلخی میں بھی اچھے رویے کی تاکید کرتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کی تاکید کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی، یعنی متعلقہ عورتوں کو بھی متاع بالمعروف کوئی دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، یہ نہیں کہ دھکے دے کر، برا بھلا کہہ کر، کوسنے دے کر اس کو نکالو، یہ ہرگز زیب نہیں دیتا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، یعنی ذمہ داری ہے یہ متقی لوگوں کی، یہ تقوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب تقوی ہے تمہارے اندر تو پھر اچھا رویہ اختیار کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے خوب واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی آیات ہے، اور اللہ کی آیات ہی مشعل راہ ہیں انسانوں کے لیے۔ جب وہ اس کو اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اللہ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو، یعنی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ کی آیات کو اختیار کیا جائے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، اور یہ بے عقلی ہے کہ اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیا جائے اور اپنی منمانی کی جائے یا کسی اور کی بات کو مانا جائے، یہ بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آیات کو خوب واضح کیا ہے، کوئی ایسی حالت نہیں رہنے دی کہ جو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔